السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج جامع صحیح بخاری کتاب المغازی میں جس باب کا درس شروع ہوگا وہ ہے باب نمبر 36، اور جس کا عنوان ہے باب قصۃ عقل و عرینا، یعنی عقل اور عرینا کا قصہ، عقل اور عرینا کا واقعہ اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ عقل اور عرینا کا قصہ کیا ہے، اس کا واقعہ کیا ہے، تو احادیث پڑھنے سے پہلے میں اس کا خلاصہ ذکر کر دیتا ہوں۔ یہ عقل اور عرینا کا جو واقعہ ہے یہ باقاعدہ اس کا تعلق کتاب المغازی سے تو نہیں ہے، لیکن اس حد تک تعلق ہے کہ اس واقعہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو بھیجا تھا عقل اور عرینا کے تعاقب میں، اور اس طرح سے ان کو پکڑا گیا، گرفتار کیا گیا۔ تو ایک طرح سے اس کی حیثیت بھی غزوہ اور جنگ ہی کی ہے، اگرچہ باقاعدہ کسی قوم سے غزوہ نہیں ہوا ہے، جنگ نہیں ہوئی ہے، لیکن اس میں بھی چونکہ عقل اور عرینا کا حملہ اور پھر جانوروں کو لے کر کے بھاگ جانا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے تعاقب میں کچھ لوگوں کو بھیجنا، تو اس کی حیثیت ایک طرح سے جنگ کی ہو گئی، سریہ کی ہو گئی۔ تو اس لیے امام بخاری نے اس کا ذکر کتاب المغازی میں کیا ہے۔ یہ دیکھیے باب قصۃ عقل و عرینا، یہ عقل اور عرینا یہ دو قبیلے تھے، اور عقل اور عرینا کا واقعہ کب پیش آیا؟ یہ واقعہ پیش آیا ہے شوال سن 6 ہجری میں، یا ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ پیش آیا ہے سن 7 ہجری میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا تھا جو 20 صحابہ کرام پر مشتمل تھا، جس کے قائد کرز بن جابر فہری تھے۔ کرز بن جابر فہری کی قیادت میں آپ نے 20 آدمیوں کا قافلہ ایک جگہ بھیجا تھا۔ کیوں بھیجا تھا؟ اصل میں ایسا ہے کہ قبیلے عقل اور عرینا کے کچھ لوگ جن کی تعداد 3 سے لے کر کے 10 تک رہی ہوگی، اس لیے کہ روایات میں ان ناسم من عقل و عرینا، اور بعض روایت میں آتا ہے ان نفرم من عقل و عرینا، اور نفل کا اطلاق 3 سے لے کر کے 10 تک پر ہوتا ہے۔ تو ان کی تعداد اسی درمیان رہی ہوگی کہ قبیلے عقل و عرینا کے کچھ لوگ مدینہ آئے، اور ان لوگوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی۔ ان لوگوں نے پریشانی کا ذکر کیا کہ ہم لوگ اصل میں جانوروں کی نگرانی کرنے والے یا جانور رکھنے والے لوگ ہیں، کھیتی باڑی والے لوگ نہیں ہیں۔ تو آپ نے ان کو کہا ٹھیک ہے تم لوگ رہو مدینہ میں، لیکن مدینہ کی آب و ہوا ان کو راس نہیں آئی، وہاں کی آب و ہوا ان کے لیے موافق نہیں ہوئی، تو بیمار ہو گئے وہ لوگ۔ تو آپ نے ان کے بارے میں حکم دیا کہ یہ جو
اونٹ ہیں، اونٹوں کے پاس جائیں، وہاں ایک چرواہا تھا، اور جا کر کے وہاں اونٹ کا دودھ اور اونٹ کا پیشاب پئیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اونٹ کے پیشاب کو ان کا علاج سمجھا ہو۔ تو بہرحال وہ لوگ گئے اور اونٹوں کو دودھ پیا، کافی تندرست ہو گئے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو صدقہ کے اونٹ تھے تو اس کے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹ کو ہانک لے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعاقب میں 20 صحابہ کرام کو بھیجا تھا، اور 20 صحابہ کرام گئے ان کے تعاقب میں، ان سے جانور چھڑا لائے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے قصاص لیا، ان لوگوں کو سزا دی۔ تو یہ ہے باب قصۃ عقل و عرینہ، جس کا خلاصہ میں نے ذکر کر دیا ہے۔ اب دیکھیے میں حدیث پڑھتا ہوں۔ قال الامام بخاری رحمہ اللہ حدثني عبد الاعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة ان انس رضي الله تعالى عنه حدثهم ان ناسا من عقل وعرينة قدموا المدینہ۔ یہاں لفظ ناس ہے، اور بعض روایت میں ان نفر من عقل وعرينة، اور یہ نفر بولا جاتا ہے 3 سے لے کر کے 10 کی تعداد پر۔ تو ان کی تعداد 5 6 7 8 9 یہ تعداد رہی ہوگی کہ قبیلے عقل و عرینہ کے کچھ لوگ مدینہ آئے اللہ کے رسول کے پاس، وہ تکلموا بالاسلام، انہوں نے اسلام کی اظہار کیا اور اپنی پریشانی یہ ذکر کی، کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہم لوگ جانور والے ہیں۔ یہ درون کے معنی ہوتے ہیں تھن، یعنی ہم لوگ جانور والے ہیں اور ہم لوگ کھیتی باڑی والے نہیں ہیں۔ ولم نکن اہل ریف، اصل میں ریف کہتے ہیں ارض خضراء، ارض خضراء ذات زرع، یعنی سرسب و شاداب زمین جہاں کھیتی باڑی ہوتی ہو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ انا کنا اہل زرع، ہم لوگ جانور والے ہیں، تھن والے ہیں، نہیں جانور والے ہیں، ہم لوگ کھیتی باڑی والے نہیں۔ واستوخموا المدینہ، یعنی مدینہ کی آب و ہوا ان کو راس نہیں آئی اور وہ بیمار ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان کے لیے بزود و راعٍ وامرہم، یہ زود کہتے ہیں اونٹوں کی جماعت کو۔ آپ نے حکم دیا ان کو یہ اونٹوں کا اور ایک چرواہے کا، کہ جہاں صدقہ کے اونٹ تھے اور ایک چرواہا تھا، حکم دیا یخرجوا فیہ، کہ وہاں چلے جائیں، فیشربوا من البانہا و ابوالہا، تو وہ لوگ اس کا دودھ پئیں اور اس کا پیشاب پئیں۔ فانطلقوا، چلے گئے وہ لوگ، حتی اذا کانوا ناحیۃ الحرہ، یہاں تک کہ جب وہ حرہ کی طرف پہنچ گئے۔ یہ مدینہ اصل میں یہ حرہ کہتے ہیں سنگستان کو، پتھریلی سرزمین کو۔ تو یہ مدینہ 2 پتھریلی سرزمین کے درمیان ہے۔ تو جب وہ لوگ حرہ کے گوشے میں پہنچ گئے، سنگستان کے گوشے میں، تو کفروا بعد اسلامہم، مسلمان ہونے کے بعد ان لوگوں نے کفر کیا۔ اور یہی نہیں کیا، ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر دیا، واستاقوا الزود، اونٹوں کو ہانک لے گئے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا، وہ قتل راعی النبی، کیسے؟ قطعوا یدہ وغرضوا الشوک فی لسانہ وعینہ حتی مات، یعنی ان لوگوں نے اس رائی کے ہاتھ کاٹ دیے، ان کی زبان میں اور آنکھ میں کانٹا چبھو دیا، یہاں تک کہ مر گئے وہ۔ تو واستاقوا الزود، اچھا یہ خبر پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فبعث الطلب فی آثارہم، فبعث الطلب، یہ الطلب واحد طالب، یہ طلب طالب کی جمع ہے۔ تو
آپ نے بھیجا تعاقب کرنے والوں کو ان کے نقش قدم پر. آپ نے بھیجا، یا آپ نے بھیجا تھا 80 صحابہ کرام کو، اور اس کی قیادت کر رہے تھے کرز بن جابر فہری. تو آپ نے بھیجا تعاقب کرنے والوں کو ان کے نقش قدم میں. فامر بہم، تو آپ نے ان کے بارے میں حکم دیا. فثمروا اعینہم وقطعوا ایدیہم. دراصل ایسا تھا جس طرح سے ان لوگوں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کے چرواہے کے ساتھ معاملہ کیا تھا، تو آپ نے بطور قصاص اسی طرح کے معاملہ کیا. یہ ان کی آنکھوں میں سلائی ڈال دی، ان کے ہاتھ کاٹ دیے. یہ سامارو بولتے ہیں، سامارا یسمر سمرن، یہ گرم سلائی سے آنکھ پھوڑ دینا. تو فثمروا اعینہم، آپ نے جن صحابہ کرام کو بھیجا تھا ان لوگوں نے پکڑا اور آپ کے حکم کے مطابق ان کی آنکھوں میں سلائی ڈال دی گئی اور ان کے ہاتھ کاٹ دیے وہ لوگ. اترکوا فی ناحیۃ الحرہ، اور حرہ کے گوشے میں چھوڑ دیے گئے یہاں تک کہ مر گئے اپنی حالت پر گھسٹتے ہوئے. تو یہ ہے واقع عقل و عرینا. اور آگے دیکھیے، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ مذہب اسلام میں دشمن کے لاش کو مسلح کرنے کی اجازت نہیں ہے. مسلح کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ناک کان وغیرہ کاٹ دینا. یہاں آپ نے ان کی لاش کو مسلح کرایا تھا. تو دراصل یہ اس وقت آپ نے یہ کام کرایا، لیکن بعد میں آپ نے خود مسلح کرنے سے روک دیا. گویا کہ یہ مدنی زندگی میں جب یہ معاملہ آپ نے کیا تھا، پہلا واقعہ اس طرح سے پیش آیا، لیکن بعد میں آپ نے مسلح کرنے سے روک دیا کہ لاش کو اس طرح سے ناک کان وغیرہ نہ کاٹا جائے. دیکھیے قتادہ کہتے ہیں، قال قتادہ تو بلغنا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلك کان یحث علی الصدقہ وینہی عن المثلی. یعنی ہمیں بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ابھارتے تھے صدقہ پر اور مثلا کرنے سے روکتے تھے. یہ مثلا میم سا لام، مثلا یمثل و یمثل مثلا و مثلتن، اس کا معنی ہوتا ہے قطع الانف والاذن وغیرہما، یعنی کسی کے کان اور آنکھ، کسی کی ناک اور کان وغیرہ کو کاٹنا، اس کو کہتے ہیں مسلح کرنا. تو آپ روکتے تھے مسلح سے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلح کرنے سے آپ نے بعد میں روک دیا. وقال شعبہ و ابان و حماد من قتادہ من عرینا، یہ من عقل و عرینا، اصل میں بعض راویوں نے صرف اتنا ذکر کیا ہے کہ من عرینا، وہ لوگ عرینا قبیلے کے تھے، اور بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ من عقل، قبیلے عقل کے تھے. تو سب روایت کو اکٹھا کر کے یہ بات کہی جائے گی کہ قبیلے عقل و عرینا کے وہ لوگ تھے. وقرأ ابن ابی کثیر و ایوب و ابی قلابہ قدیم نفر من عقل. دیکھیے لفظ نفر آیا ہے، اور نفر بولا جاتا ہے 3 سے لے کر کے 10 پر نفر بولتے ہیں، 3 سے لے کر کے 9 یا 10 تک پر نفر بولتے ہیں. آئے قبیل عقل کے کچھ لوگ، تو کسی نے عرینا کہا، کسی نے عقل کہا. تو امام بخاری نے دونوں کو اکٹھا کر دیا ہے کہ باب قصت عقل من عرینا، جیسا کہ پہلی حدیث میں ہے نا، ان انس رضی اللہ تعالی حدثہم ان ناسا من عقل و عرینا. اور اس باب کی آخری حدیث ہے. قال الامام بخاری رحمہ اللہ حدثنی محمد بن عبد الرحیم قال حدثنا حفص بن عمر ابو عمر الحوزی قال حدثنا حماد بن زید قال حدثنا ایوب والحجاج الصواف قال حدثني ابو رجاء مولى ابي قلابه وكان معه بالشام ان عمر بن عبد العزيز
استشار الناس یوما قال ما تقولون في هذه القسامة فقالوا حق قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضت به الخلفاء قبلك. قال وأبو قلابة خلف سريره فقال عنبسة بن سعيد فأين حديث أنس في العرانيين؟ قال أبو قلابة إياي حدثوا أنس بن مالك قال عبد العزيز بن صہیب عن أنس من عرينة وقال أبو قلابة عن أنس من عقل ذکر القصہ. دیکھیے یہ اس حدیث میں ایک مسئلے کا تذکرہ ہے، اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ ہے، ایک مسئلہ ہے قسامہ کا. القسامہ کا معنی ہوتا ہے قسمت الایمان علی اولیاء المقتول، یعنی مقتول کے اولیاء پر یہ قسموں کو بانٹ دینا. اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ جیسے کچھ لوگوں نے کسی کو قتل کر دیا، اب جو مقتول کے اولیاء ہیں، جو مقتول کے ورثہ ہیں، ان کے اولیاء ہیں، تو ان سے قسم کھلائی جائے گی کہ ہمارے مقتول کو فلاں فلاں لوگوں نے قتل کیا تھا، اور اس کے بعد پھر ان کی قسموں کی بنیاد پر ان قاتلوں کو سزا دی جائے گی. اس کو القسامہ کہتے ہیں. لیکن قسامہ کا معاملہ وہاں ہوتا ہے جہاں پر یہ ظنی قرائن ہو. اصل میں قرائن اور دلائل کی دو قسمیں ہیں، یہ ظنی قرائن اور یقینی قرائن. یعنی اگر دلائل اور قرائن ظنی ہوں تو ایسی صورت میں قسامہ کی شکل ہوتی ہے، لیکن اگر قرائن یقینی ہو کہ فلاں فلاں لوگوں نے فلاں کو قتل کیا تھا تو وہاں پر قسامہ کی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیے یہ عرانیین کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسامہ کا طریقہ نہیں اپنایا کہ عرانیین نے جن لوگوں کو قتل کر دیا تھا تو ان کے اولیاء مل کر کے قسم کھائیں کہ یہ فلاں فلاں لوگوں نے ان کو قتل کیا تھا، اور اس کے بعد پھر ان کو سزا دی جائے. آپ نے ایسا نہیں کیا. اصل میں ایسا ہے قسمت الایمان علی اولیاء المقتول فی الدم عند القرائن للظن، یعنی اگر قرائن اور دلائل ظنی ہوں کسی کے خون کے بارے میں تو مقتول کے اولیاء سے قسم لی جاتی ہے، سب مل کر کے قسم کھاتے ہیں. ولم یحکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم القسامہ ہونا فی العرانیین بل اختص منہم للقرائن للیقین. لیکن عرانیین کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسامہ کا طریقہ نہیں اپنایا، بلکہ وہاں یقینی قرائن تھے. تو یقینی قرائن یا دلائل کی بنیاد پر آپ نے بغیر قسامہ اپنائے ہوئے آپ نے ان کو قتل کروا دیا، اور اسی طرح سے قتل کیا جس طرح سے ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رائی کو قتل کیا تھا. اب دیکھیے پڑھیے، یہ حماد بن زید کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا ایوب اور حجاج الصواف نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا ابو رضا جو ابو قلابہ کے غلام ہیں اور وہ ان کے ساتھ شام میں تھے کہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے مشورہ کیا لوگوں سے. ایک دن کہا کہ ما تقولون فی هذه القسامہ، یعنی قسامہ کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ قسامہ کا مطلب وہی ہوتا ہے کہ قسمت الایمان علی اولیاء المقتول فی الدم، یعنی کسی مقتول کے خون کے بارے میں اولیاء پر قسموں کو بانٹ دینا. کوئی قتل کر دیا جائے اور اجتماعی طور پر، اصل میں یہ وہاں ہوتا ہے جہاں پر اجتماعی طور پر کسی نے قتل کیا ہو، چند لوگوں نے مل کر کے کسی کو قتل کیا ہو، تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ مقتول کے اولیاء سے قسم کھلائی جاتی ہے کہ بھائی کیا واقعی فلاں فلاں نے قتل کیا ہے. تو کوئی معاملہ پیش آیا تھا یہ عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں، تو انہوں نے مشورہ لیا اور کہا کہ ما تقولون فی هذه القسامہ،
اس قسامہ کے بارے میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا درست ہے، اس کا فیصلہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسی کا فیصلہ کیا خلفاء نے آپ سے پہلے۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ ابو قلابہ خلف سریرہ، ابو قلابہ ان کی چارپائی کے پیچھے تھے۔ تو انبسا بن سعید کہتے ہیں کہ فَإِنَ حَدِيثُ أَنَسَ فِي الْعُرَنِيِّينَ، یعنی عرنیین کے بارے میں انس کی حدیث کا کیا کیا جائے گا؟ مطلب یہ ہے کہ عرنیین کے واقعے میں تو آپ نے قسامہ کا طریقہ نہیں اپنایا کہ یہ جو قتل کیا گیا تھا ان کے اولیاء سے آپ قسم دلاتے۔ تو میں نے بتایا نا کہ عرنیین کے معاملے میں آپ نے قسامہ کا طریقہ اس لیے نہیں اپنایا کہ وہاں یہ بات یقینی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو انہی لوگوں نے قتل کیا تھا، تو چونکہ وہاں دلائل و قرائن یقینی تھے اس لیے آپ نے قسامہ کا طریقہ نہیں اپنایا۔ قسامہ کا طریقہ وہاں اپنایا جاتا ہے جہاں دلائل و قرائن یقینی نہ ہوں بلکہ ظنی ہوں۔ دیکھیے تو انبسا بن سعید نے کہا کہ فَإِنَ حَدِيثُ أَنَسَ فِي الْعُرَنِيِّينَ، عرنیین کے بارے میں انس کی حدیث کہا گئی، اس پر اس کا کیا معاملہ ہے؟ یعنی آپ نے وہاں تو قسامہ کا طریقہ نہیں اپنایا۔ قال ابو قلابہ کہتے ہیں ایایا حدثوا انس بن مالک، مجھ سے انس بن مالک نے حدیث بیان کی۔ قال عبد العزیز بن صہیب عن انس من عرینہ وقال ابو قلابہ عن انس من عقل، انہوں نے بتایا نا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو تلامذہ ہیں، بعض تلامذہ نے روایت کی ہے کہ ان ناس من عقل و عرینہ، اور بعض ان کے شاگردوں نے صرف اتنا کہا ہے ان ناس من عقل، بعض شاگردوں نے کہا ہے ان ناس من عرینہ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ قبیلے عرینہ اور عقل کے لوگ تھے جنہوں نے یہ شرارت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کے ساتھ اور آپ کے چرواہے کے ساتھ۔ تو یہ ہے واقعی عقل و عرینہ جس کا خلاصہ میں نے ذکر کیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔